الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز و نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو حیا اور پاک دامنی کی بھی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نجم پارہ نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچا لیتے ہیں، ہم اگر یہ کہ کبھی کوئی صغیرہ گناہ ان سے ہو جاوے تب بھی یہ متقی اور پرہیزگار رہتے ہیں۔ معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ متقی ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے اندر حیا رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے صغیرہ، یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک انسان کبھی نہ چاہتے ہوئے اتفاقی طور پر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اس گناہ سے پھر ہمیشہ کے لیے بچتے ہیں، تو وہ متقی لوگوں کی فہرست میں ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ گے تو تمہارے جن گناہوں سے ہمیں تم کو بچنے کو کہا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جب آدمی میں بے حیائی آ جاتی ہے زندگی میں تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان سے حیا نکل جاوے تو پھر وہ جو چاہے، ہم اپنی زبان میں کہے تو جو چاہے کانڈ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیائی باقی نہیں رہی تو پھر تو جو چاہے کر، کیونکہ جب اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہی باقی نہ رہا۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا کس کو بولتے ہیں؟ بولتے ہیں حیا وہ ہے جب آدمی کوئی گناہ کرنے کا دل میں ارادہ کرے تو دل اندر سے تنگ ہو جاوے۔ حضرت مفتی احمد سلخان پوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حیا کا مطلب یہ ہے جب انسان کوئی برائی کرنا چاہے تو دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ میں یہ گناہ کروں گا، میرے ماں باپ کو پتہ چل جائے گا، بیوی کو پتہ چل جائے گا، دوستوں کو پتہ چلے گا، رشتہ داروں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کو بولتے ہیں حیا۔ اور اگر یہ اندر سے جذبہ ختم ہو جائے تو پھر حیا رخصت ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا وہ عادت ہے جو انسان کو نیکی کے کام پر تیار کرتی ہے اور برائی کے کاموں سے اس کو روکتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ، ہر مسلمانوں کے علاقوں میں، بستیوں میں اتنی شاندار طریقے سے ہر جگہ پر علماء کی، بزرگوں کی، دین کی لائن سے اتنی زبردست محنتیں ہیں کہ دیکھو کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے امت کی رہبری کر رہا ہے، جمعہ کے بیانات سے رہبری ہو رہی ہے، کتاب کو لکھ کر لوگوں کی رہبری کی جاتی ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے رہبری ہو رہی ہے، خانقاہ کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی
امت کے 90% سے اوپر طبقے پر کوئی دینداری کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اور وہ بے حیائی کے ماحول میں اور اس کی لپیٹ کے اندر اتنی زیادہ سلجھ رہی ہے اور اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے کہ ذرہ برابر جسم پر جوں تک نہیں رہتی کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں اور میرے گھر کے اندر کتنی بے حیائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے سب سے زیادہ بے حیائی کے اندر جس کو داخل کیا ہے وہ ایک عورت ہے، اور ایک عورت جو چھپانے کی چیز ہے ہم نے اس کو برسریام ننگا کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ اور منورنجن اور چند گھنٹوں کے لیے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم کرتے، اس میں کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا مطلب ایمان کا فرق آ جاتا ہے، دینداری کے اوپر فرق آ جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا دینداری کے اعتبار سے ڈاؤن ہو چکے ہیں اور تنزلی کی جو ہے زمین کے اندر دھستے جا چکے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے مردوں کے لیے سب سے زیادہ میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد سب سے زیادہ بڑی فتنے کی کوئی چیز مردوں کے لیے ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ سب سے زیادہ اسی فتنے کے ذریعے انسان جو ہے بے حیائی میں دھکیلتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے اور اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ نہ جانے کون پاک دامن اور کون ہے جو نوجوانی کی اور جوانی کے عالم میں اپنی زندگیوں کو پاک دامن بنائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اس گناہ سے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، اور کتنے اس آگ کی لپیٹ سے بچے ہوئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وقت ابھی بھی باقی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو ان بے حیائی کے کاموں سے بچائیں۔ بے حیائی کے کاموں سے بچانا ہے، اسی لیے فرمایا کہ جب انسان کی زندگی سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو پھر جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج انٹرٹینمنٹ اور جو ہے منورنجن کے نام پر جہاں بچوں کا بچیوں کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی فوٹو اور تصویر کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پر ڈالتے ہیں، سمجھتے 24 گھنٹے رہ گئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن کتنے لوگوں کی نگاہ اس پر کیسی پڑتی ہے میں اور آپ کہاں دیکھنے جائیں گے۔ آدمی بائک خرید رہا ہے، 4 وہیل خرید رہا ہے، اور جو ہے وہاں پر بھی لیڈیز کو کھڑا کر رہا ہے اور اس پر نوجوان بیوی کو کھڑا کر رہا ہے، جوان بالغ بچیوں کو کھڑا کر رہا ہے، نوجوان اپنی جو ہے اینیورسری میرج اینیورسری منا رہا ہے، وہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ فوٹو پڑوا رہا ہے، بلکہ اب تو یہاں تک میں نے فوٹو دیکھے ہیں کہ اندر سے خون کھول اٹھتا ہے کہ جہاں ابھی بچیوں کے صرف رشتے ہوئے ہیں، منگنی کا رشتہ ہوا ہے، اور وہ اپنے ہونے والے مستقبل اور فیوچر کے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ اس کا بھی شوہر نہیں ہے، ہسبینڈ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو مان رہی ہے اور اس کے ساتھ ایسے فوٹو پڑوا کر اس کو انسٹاگرام پر اور اسنیپ چیٹ پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ڈال رہی ہے کہ وہ اس کے گال کے اوپر جو ہے بوسہ دے رہی ہے، وہ اس کو اپنے یعنی اس بچی کو بوسہ دے رہا ہے، اور ایسے ناجائز اور گھنونے کام کے فوٹو اور تصویریں لوگوں کے سامنے وائرل کی جا رہی ہیں۔ نہ اس کو باپ کچھ کہنے کے لیے تیار، نہ اس کو ماں کچھ کہنے کے لیے تیار، نہ بڑا بھائی کہنے کے لیے تیار، نہ گھر کا کوئی ذمہ دار، ہم نے بکھیڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کچھ کہیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا، تھو ہے ایسے رشتے کو۔ کیا ہمارے پاس دیندار بچے نہیں ہیں جو حیا کے پیکر ہو، جن میں صحابہ والی صفت ہو؟ آج یہ محرم الحرام کا مہینہ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، کہ کتنی پاک دامنی اور کتنا پردہ اور ان کے اندر کتنی حیا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو یہ وصیت نامہ تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی جو باڈی ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس کے لیے اس کے اوپر کوہان، اونٹ کی کوہان کی طرح کچھ لگانا اور پھر اس کے اوپر پردہ ڈالنا اور اس کے اوپر جو ہے چادر ڈالنا۔ تو وہ چیز وہاں سے نکلی ہے کہ جب بھی عورتوں کا جنازہ نکلتا ہے تو ہم بھی وہ جالی والا حصہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے چادر ڈالتے ہیں
تاکہ عورت کی میت ہے یہ اس کی باڈی کی وجہ سے پتہ نہ چلے۔ اور آج ہم نے ہماری گھر کی مستورات کو ننگا کر دیا ہے بازاروں میں۔ اندر حیا پیدا کرنی ہوگی۔ ہماری بچیاں جو ہے پریگننٹ ہو رہی ہیں اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہی ہے، جیسے آج فلمی اداکارہ ہیروئن کر رہی ہے۔ کہاں وہ حیا چلی گئی؟ منورنجن کے نام پر اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو جو ہے عورتیں مردوں کا لباس پہنے گی۔ آج ہماری یہاں لڑکیاں، جوان لڑکیاں جو ہیں عید کے موقع پر، گھومنے پھرنے کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، منورنجن کے نام پر، آپ دیکھو تھوڑا منورنجن حاصل کرنے کے نام پر اپنے گھر کے دوسرے بالغ بچوں کے کپڑے، جینس اور پینٹ اور ٹائٹ جینسیں اور ٹی شرٹیں اور شرٹ پہن کر آوارہ گھوم رہی ہے کھلے بالوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں، ویڈیو بن رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہے اور اس کو جو ہے وائرل کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھا، ہمارے یہاں کی کچھ نوجوان مائیں بہنیں جو ہے کہیں دو بچوں کی مائیں، ایک بچے کی ماں، ایسی نوجوان لڑکیاں اور مستورات جو ہے کسی فارم ہاؤس کے اوپر اور کسی واٹر پارک میں جو ہے گھوم رہی ہے اور وہاں پر ناچنے کودنے کے ویڈیو بنا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے اور اس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہے۔ کیا ایسے ہی ہمارے گھروں کے اندر دین باقی رہے گا؟ ہمارے آنے والی نسلوں میں دین باقی رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ ہم نے تو سمجھ رکھا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ہر چیز میں بے حیائی آ گئی۔ آدمی گاڑی خرید رہا ہے، 4 وہیل خرید رہا ہے، مکان اچھا بنا رہا ہے، پلاٹ لے رہا ہے، کوئی اچھے سے کپڑے لے رہا ہے، کوئی اچھے سے شوز لے رہا ہے، کوئی گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہے، ہر جگہ پر جو ہے ویڈیو بنا کر، پیچھے میوزک لگا کر، میوزک اور گانے لگا کر لوگوں کو جو ہے نمائش کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ میں یہ برانڈ کی جو ہے گاڑی لے رہا ہوں، یہ 4 وہیلر لے رہا ہوں، میں نے اتنا اچھا کروڑوں کا لاکھوں کا مکان بنا دیا۔ یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ نعمت میرے اس کی بس کی بات نہیں تھی کہ میں یہ نعمت کو حاصل کر سکتا، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ کچھ روپے صدقہ کر کے 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ پڑھ کر اللہ کے سامنے سرزب سجود ہو کر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ شیطانوں کو خوش کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ پھر ان نعمتوں میں کہاں سے جو ہے اندر برکتیں آئے گی؟ گھومنے پھرنا کوئی غلط کام نہیں، آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ آج ایک عورت برقع کر رہی ہے، پہن رہی ہے، لیکن مانسکتا ایسی ہے کہ میں اپنی بچی کو ابھی رشتہ نہیں ہوا، اس کو برقع پہنا دوں گی تو پھر اس کا رشتہ کہاں سے ہوگا؟ لا حول ولا قوت باللہ۔ یہ ہمارے محلوں کی جو ہے مینٹالٹی ہے، عورتوں کی اور گھروں کے مردوں کی، کہ بھئی اس کو رشتہ ہونے سے پہلے، منگنی ہونے سے پہلے برقعے میں لا دیں گے تو اس سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا۔ کیا ہمارے مسلمان نوجوانوں کا کیریکٹر اور ان کا ایمان اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ وہ بے پردہ اور آوارہ لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ تو ایک ایسی خاتون کو تلاش کرے گا جس میں فاطمہ جیسی ادائیں ہو، جس میں ماں خدیجۃ الکبریٰ جیسی حیا ہو، جس میں ماں عائشہ جیسی دین کی فکر ہو، وہ تو ایسی تلاش کرے گا۔ ناچنے کودنے والی تو ہر جگہ مل جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے محلے کو ہمیں ہدایت پر لانے کی ضرورت اور کوشش کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں کہ میں اپنے گھر کو کنٹرول کروں گا۔ گھومنے پھرنے جائیں، ہوٹلوں پر جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کا لباس وہ لباس ہو جو حیا کا لباس ہو، وہ پردے میں ہو۔ آج تو میں کہتا ہوں 10 سال کی لڑکی ہو جائے اس کو برقعے میں لا دو۔ اور اگر آپ اپنی بچیوں کو آوارہ گردی سے بچانا چاہتے ہیں، وہ غلط ٹریک پر چلے جائیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑ جائے، غلط ریلیشن، ناجائز اور حرام ریلیشن شپ میں پڑ جائے، برو اور بھائی کے نام پر ان کے ساتھ ناجائز تعلقات سے آپ بچانا چاہتے ہیں، تو جب تک اس کی شادی نہ ہو تب تک آپ اس کو جو ہے موبائل نہیں دے سکتے ہیں۔
اگر آپ نے اس کو پرائیویٹ موبائل دے دیا، یہ وہ شیطانی اور دجالی اسکیم ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پاک دامنی کو نہیں بچا سکتی ہے۔ لیکن آج تو برتھ ڈے کے اوپر مہنگے مہنگے موبائل دیے جا رہے ہیں، ان کو گفٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی لو یہ آئی فون نیا مارکیٹ میں آیا ہے، یہ سیمسنگ کا موبائل لو، یہ فولڈ موبائل لو، یہ فون رکھو۔ پتہ نہیں اس ہتھیار کے ذریعے وہ اپنے ایمان کو بھی بچا پائے گی کہ نہیں۔ آج کالج کا ماحول دیکھو، اسکول کا ماحول دیکھو، اسلامی ماحول میں ایجوکیشن حاصل ہوگا تو ہی اس کے ایمان اعمال کی حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ آج کی کالج، یونیورسٹیاں اور اسکولیں آج جو ہے زناکاری اور بدکاری سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ آج کی نیوز کو میں نے دیکھا، ایک یونیورسٹی کے اندر جو ہمارے گجرات کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے اندر وہاں کے 2 اسٹوڈنٹ ڈرگس میں پکڑے گئے۔ جہاں ڈرگس کا بول بالا ہے، نشے کا بول بالا ہے، بے حیائی بے پردگی کا بول بالا ہے، زناکاری کا بول بالا ہے، کہ ایسے ماحول میں ہم ایجوکیشن دینے کے لیے اپنی پاک دامن اور پھول جیسی بچیوں کے ایمان کے سودے ہو جائے، وہاں پر جو ہے ایسے ایجوکیشن کے لیے رکھیں گے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایسے ایجوکیشن سے لاکھ بہتر ہے کہ ہماری بچیاں ان پڑھ رہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ کیسی حیا پیدا کریں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی جس کو مرگی کی بیماری لگ جاتی، جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ بھئی وایو چڑھ جاتا ہے، تو بولتی ہے حضور کو کہ میرے کو جب مرگی آتی ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، اب حضور اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری بیماری دور کر دے۔ تو فرمایا کہ تو چاہتی ہے کہ اس بیماری کے ساتھ صبر کرے تو اللہ تجھے جنت دے دے گا، بیماری پر صبر کرنے میں اللہ نے یہ مقام رکھا ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تیری بیماری دور کر دے۔ تو کہا نہیں میں صبر کر لوں گی۔ کہا صرف اتنی التجا اللہ سے کر دیجئے کہ جب مجھے یہ مرغی کی بیماری لاحق ہو تو میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ اکبر! آج تو جینس پینٹ پہن کر نچانا، گھمانا، پھرانا اور ناچنا، کودنا اور اپنی بچیوں کو اسٹیجوں پر نچانا، اسکولوں میں نچانا، باہر نچانا، میدانوں میں نچانا، گارڈن میں نچانا، پہاڑوں پر نچانا، یہ ہم نے اپنی شان سمجھ کے رکھا ہے۔ علماء کتنا بھی بولتے رہے، قرآن حدیث کی باتیں بتاتے رہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا نفس کہتا ہے، جہاں شیطان لے جائے گا وہی کام کریں گے۔ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ آج ضرورت اس بات کی، ہر انسان کو نشہ لگ گیا ہے، سوشل میڈیا کا نشہ، لائکوں کا نشہ، ویوز بڑھانے کا نشہ، سبسکرائب بڑھانے کا نشہ، فین فالوئنگ کا نشہ، یہ سارے نشے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نشے ہمیں جہنم میں لے جائے۔ علماء کو شوق نہیں ہے کہ وہ ویڈیو میں آوے، علماء کو شوق نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پر آوے، علماء کو شوق نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر آوے، لیکن آج کا زمانہ ہے کہ وہ یہیں سے دین سننا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ اپنی بچیوں کو پردہ کرانا فرض ہے، فرض، جیسے نمازیں فرض ہیں، لیکن آج ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، آج ہم سے مسجدیں آباد نہیں ہو رہی، ہم دوسری کیا چیزیں کر پائیں گے؟ اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بناؤ۔ جمعہ میں لوگ آتے ہیں، پھر یہ مجمع تو آئندہ ہفتے کا انتظار کرتا ہے، اب تو میں کل سے پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گا، یوں کرتے کرتے، نیتیں کرتے کرتے کئی نوجوان آج قبر کے حوالے ہو چکے ہیں۔ ہم کب اپنے آپ کو تیار کریں گے؟ آپ کا فرینڈ سرکل دیندار بناؤ، نمازی بناؤ، چاہے دنیا میں جہاں گھومنا ہے گھومو، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کو شریعت کبھی منع نہیں کرتی، آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن بچیوں کی حفاظت کرو، بچیوں کو پردے میں رکھو، بچیوں کو جو ہے بچیوں کو حیا سکھاؤ، بچیوں کے اندر حیا پیدا کرنے کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ اختیار کرو۔ ان کو موبائل مت دو، ان کو موبائل مت دو، جب تک ان کا نکاح نہ ہو جائے موبائل مت دو۔ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں نوجوان بچیوں کو شادی سے پہلے موبائل دینا یہ حرام ہے، یہ میں اپنا فتویٰ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اس کے ایمان اور اعمال کے بگڑنے کا 100% چانس ہے۔ آپ دیکھو 10-10 سال کی بچیاں ریلیشن میں ہیں،
10-10 سال کی بچیاں جو ابھی 7ویں 8ویں کلاس میں ہیں، آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جاؤ، 7ویں 8ویں کلاس میں آنے والے بچے اور بچوں کو کوئی شعور نہیں تھا اس کا، لیکن آج تو بچانا مشکل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے وہ آ کر بیٹھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں ازواج مطہرات سے کہا کہ آپ پردہ کیجئے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو نابینا ہے، ان سے ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تھوڑی ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضور نے امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا، میسج دیا کہ کہا یہ تم ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن تم کو دیکھ رہے ہو۔ ارے سمجھ رہے ہو نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سوشل میڈیا پر یہ تصویر رکھیں گے کیا ہوگا، لیکن کتنے لوگ دیکھتے ہیں بھائی۔ ان چیزوں سے پرہیز کروانا پڑے گا، اس کی لائن سے تربیتیں کرنی پڑے گی۔ اللہ نعمتیں دے رہا ہے، اس کی قدر کرے۔ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی بائک، اچھی 4 ویلر، اچھا گھر، اچھا گھومنا، اچھا پھرنا، کھانا پینا سب اللہ کی طرف سے، لیکن اس کی نعمتوں کی قدر کی جائے۔ یہ قدر یہ نہیں کہ اب سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ آدمی 1-1.5 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے، کور اٹھاتا ہے، چادر اٹھاتا ہے، کس کو دکھا رہا ہے بھائی تو؟ یہ تو سب دکھاوے ہیں۔ اللہ دے رہا ہے گھماؤ، مرسیڈیز لاؤ، اللہ دے رہا ہے کروڑوں کی گاڑی لاؤ، اللہ دے رہا ہے اچھے سے اچھا مکان بناؤ، اللہ دے رہا ہے اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، لیکن سو بازی مت کرو، اس سے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو آج سے یہ نیت کرو، یہ پورا مجمع، کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہمیں قربانی دینے کا میسج دیتا ہے، ہم انشاءاللہ اس بات کی قربانی دیں گے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر حیا کو انشاءاللہ دخل دیں گے، اور اپنے گھر کی مستورات میں حیا لائیں گے، اور ان کو پردے میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔